بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم کرونا سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ آج ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے کہ کرونا جیسی بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن بیماری آ گئی۔ ان کے جسم پر پانی کے آبلے بننا شروع ہو گئے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جیسے ہی بیماری آئی ان کی بیویوں نے طلاق دے دی۔ ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، وہ ان کے ساتھ ہی رہیں۔ لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا کہ ایوب علیہ السلام کو تو بیماری لگ گئی ہے، اس وجہ سے یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ انہوں نے گاؤں سے نکال دیا۔ بی بی رحمت ان کو ایک ٹوکرے میں اٹھا کے دور کہیں جنگل میں لے گئی۔ تو یہ بہت 20 سال کے اراؤنڈ اباؤٹ ان کو یہ بیماری لگی رہی، جسم پر آبلے بنتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ تو جس حال میں رکھے تو راضی ہے۔ تو 20 سال کے بعد پھر جا کر اللہ نے ان کو شفا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، میں زندہ کرنا، میں ہی مارتا ہوں۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتے رہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ مصیبت میں، مشکل وقت میں ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، ہمارے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی حمد کرنی چاہیے دن رات۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، ادھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں بھی اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اس وبا میں۔ آؤ پھر میں آپ کو ایک صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا ایک وظیفہ بتاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے تو اسے کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے گا۔ ہمیں بھی یہ کرونا میں بھی یہ پڑھنی چاہیے، ایسے بھی پوری لائف میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھ لے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی لا یضر مع اسمہ، نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمان میں، اور نہ آسمان میں، واہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں صبح و شام اس ذکر کو کریں، اس وظیفے